بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار پھر آئین عدالت کے دروازے پر صحافی کے قلم اور منصف کے فیصلے کی گواہی تاریخ دیتی ہے، اور تاریخ کے احتساب میں بھی اور انصاف میں بھی جزا بھی ہے اور سزا بھی۔ منصف کا ترازو اور صحافی کا قلم ہر دور کی وہ اہم گواہی ہے جو اگر سچ کی بنیاد پر نہ دی جائے تو صدیوں سزا پاتی ہے۔ بیماری اور ہماری عدالتیں تاریخ قابل دست درازی آئین کے واقعات سے بھری پڑی ہیں، اور ابتدائے مملکت سے ہی ابتدائے آئین کا آغاز ہوا۔ ہم چونکہ تاریخ کے جھرکے میں کھڑے ہیں اور آئین دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو کیوں نہ دروازے کی کواڑ کے پیچھے چھپے ان آئین فروشوں اور آئین شکنوں کو کھنگالا جائے، جن کے باعث آج بھی نظام جمہوریت اور آئین مشکلات کا شکار ہوا ہے۔ یہ کہنے میں عار نہیں کہ جس حال میں وطن عزیز پہنچا ہے، اسے یہاں تک لانے میں آئین شکن جرنیلوں کے ساتھ سہولت کار عدلیہ کا بھی برابر کا ہاتھ ہے۔ 1973 کے آئین کو مارچ میں 50 برس ہو جائیں گے۔ پاکستان کے سیاست دانوں، آئین اور جمہوریت پسندوں کے لیے اگر آج کوئی ایک متفقہ دستاویزات میں سے ہے تو وہ آئین پاکستان ہے۔ 1973 کے آئین کی تخلیق، تشکیل اور بقا کے لیے پاکستان کے سیاست دانوں، وکلاء، صحافیوں اور سول سوسائٹی نے نہ صرف قربانیاں دیں بلکہ اس کو روکنے کے لیے بھی انہیں بے پناہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی آئین کی راہ میں جسٹس منیر جیسے کردار آئے، نظریہ ضرورت سے متاثر ہو کر ایک انقلاب یا بغاوت کے لیے آئین کو تبدیل کرنے کا جواز فراہم کیا، تو کبھی جسٹس انوار الحق نے قانون ساز اسمبلی کو برخاست کرنے اور مارشل لاء کے نفاذ کو جائز قرار دیا۔ جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے آمرانہ اقدامات کو عدلیہ تحفظ دیتی رہی، اور زمانہ جمہوریت میں اسٹیبلشمنٹ کی جگہ پارلیمان کے اختیار کو نگلنے اور سیاسی حکومتوں کو غیر فعال کرنے میں اپنا منفی کردار ادا کرتی رہی۔ ایسا نہیں کہ سیاست دانوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، تاہم اصل قصور اس عدلیہ کے سر ہی ہے جو آئین کے تحفظ کی ضامن ہے۔ بیگم بھٹو نے جنرل ضیاء کے مارشل لاء کو چیلنج کیا تو جسٹس انوار الحق کی عدالت نے ریاست کی ضرورت اور عوامی بہبود کی بنیاد پر اسے جائز قرار دیا، اور یوں نظریہ کی ضرورت کے مطابق نظریہ ریاست نے آمریت کو دوام دیا۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ 50 سالہ آئین کے گھٹنوں میں عین جوانی کے وقت بیٹھ گیا، اور جب آئین از خود دستک دینے پہنچا تو رینگتا ہوا گھٹنوں کے بل کھڑا ہے۔